بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے لیے جو کچھ کسی نے کما کر آگے بھیج دیا وہی اس کا اصل سرمایہ ہے اور بہتر سرمایہ ہے اور اسی کا بڑا اجر ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 134 135، سورہ مزمل آیت 20۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا وعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا خرچ دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں۔ جائز اور حلال طریقوں سے رزق کمانے کے لیے سفر کرنے کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پاک رزق کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر جس طرح ایک ساتھ کیا ہے، اور بیماری کی مجبوری کے علاوہ ان دونوں کاموں کو نماز تہجد سے معافی یا اس میں تخفیف کا سبب قرار دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جائز طریقوں سے روزی کمانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من جالب یجلب بیامن الی بلد من بلد ان المسلمین فیبیع لسعر یومہ الا کانت منزلتہ عند اللہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرون یضربون فی الارض۔ جو شخص مسلمانوں کی کسی شہر میں غلہ لے کر آیا اور اس روز کے بھاؤ پر اسے بیچ دیا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ ابن مردویہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ما من حال یاتینی علیہ الموت بعد الجہاد فی سبیل اللہ احب الی من ان یاتینی وانا بین شیبتی جبل التمس من فضل اللہ وقرأ ھذا الا ھذا الآیہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان لینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، بیہقی فی شعب الایمان، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد 5 وقتہ فرض نماز اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرنا ہے، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، یا بندگان خدا کی مدد ہو، یا رفاہ عام ہو، یا دوسرے بھلائی کے کام۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا وعظم اجرا، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے،
وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھیج دیا وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ نافع ہے جو تم نے دنیا ہی میں روک رکھا اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ نہ کیا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایکم مالہ احب الیہ من مال وارث وارثہ، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ فرمایا، اعملوا ما تقولون، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مال احدکم ما قدم و مال وارثی ما اخر، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔ بخاری، نسائی، مسند احمد، ابو یعلا۔ آخرت کے لیے جو کچھ کسی نے کما کر آگے بھیج دیا وہی اس کا اصل سرمایہ اور بہتر سرمایہ ہے، اور اسی کا بڑا اجر ہے۔ فہرست موضوعات، تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 315 316، سورۃ الاعلیٰ، آیات 15 تا 17۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی سے مراد ہے کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، اور برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنا۔ فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی ہے، خواہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا۔ یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا ہے، دونوں چیزیں ذکر الہی کی تعریف میں آتی ہیں۔ فصلی، پھر نماز پڑھی، یعنی صرف یاد کر کے رہ نہیں گیا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس خدا کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ عملاً تیار ہے اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ ترتیب دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے اللہ کو یاد کرنا، پھر نماز پڑھنا۔ اسی کے مطابق یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی جائے۔ یہ من جملہ ان شواہد کے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے تمام اجزاء قرآنی اشارات پر مبنی ہیں، مگر اللہ کے رسول کے سوا ان اشارات کو جمع کر کے کوئی شخص بھی نماز کی یہ حیت ترتیب نہیں دے سکتا تھا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ساری فکر بس دنیا اور اس کی راحت و آسائش اور اس کے فائدوں اور لذتوں کے لیے ہے۔ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے محروم رہے تمہارا خیال ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔ ایک یہ کہ اس کی راحتیں اور لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور دوسرے یہ کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی۔